اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت دونوں تیار کی ہیں انسانوں کی اس دنیا کے انجام کے لیے۔ جو لوگ اللہ کی بات مانتے رہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہے، انہیں تو اللہ تعالیٰ انعام والی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے رہے، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، بس اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے، تو ان کی نافرمانی کے سبب اللہ ان کو سزا دیں گے اور ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے اور جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ تو پچھلے جمعہ جہنم میں جانے والوں کی باتیں ہوئی تھیں، تو آج جنت میں جانے والوں کی بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت عطا کریں گے، جو سب سے بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار بھی کی گئی ہے اور قریب بھی کر دی گئی ہے، اور وہ بہت دور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بتا دیا کہ کن لوگوں کو ملے گی، جو متقی ہیں، جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، جن کے اندر تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اپنی ہر محفل میں کیا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو تقویٰ کے بارے میں بتایا کرتے تھے، یہاں تک کہ نکاح کا جو خطبہ ہے اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پڑھتے تھے اس میں بار بار تقویٰ کا ہی ذکر آتا ہے۔ تو تقویٰ کے دو مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے ڈرنا، اور دوسرا مفہوم ہے بچنا۔ ڈرنا اس مفہوم کے ساتھ کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میں اللہ کے حکموں کی پابندی کروں، نیکی کروں اور اپنے آپ کو برائی سے دور رکھوں۔ تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا۔ دوسرا مفہوم بچنا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا، کوئی غلط کام نہ کرنا، اس لیے کہ ہر غلطی کی سزا اللہ نے رکھی ہے، لہذا اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا، جسے عام مفہوم میں ہم پرہیزگاری کہتے ہیں، کہ انسان پرہیزگار ہو جائے، اتنی احتیاط کرے کہ برائی کا سوچے بھی نہ، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے برائی کا۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو بہرحال تقویٰ ہی اصل میں ایمان والوں کی شان ہے، کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔
وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، انہیں ڈر ہے تو صرف اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت قریب کر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قریب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے حوالے سے بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ بتائے کہ جو کوئی اللہ کی بات کو مانے گا اور اپنے آپ کو غلطی سے بچائے گا تو دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا تو اس کے لیے جنت بھی اس کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ تو کتنا وہ خوش قسمت انسان ہوگا کہ جس سے جنت میں جانے کے لیے قیامت کے دن دوڑنا بھاگنا نہیں پڑے گا بلکہ جنت ہی اس کے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی کے لیے جنت قریب کر دی گئی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ اس کا دامن صاف ستھرا رہے، پاکیزہ رہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو متقی کے بارے میں مزید پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے جس کے لیے جنت کو ہم اتنا قریب کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد اپنے دل میں تازہ رکھتا ہے، ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، تو اس کے لیے جنت بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہ یہ وہ ہے، یعنی یہ وہ جنت کہ ہر اس بندے کے لیے اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے جو اواب ہے اور حفیظ ہے۔ دو خصوصیات اللہ نے یہاں پہ ذکر کی، ایک اواب ہے اور دوسرا حفیظ ہے۔ اواب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والا، ذرا سی غلطی ہو گئی تو فوراً رجوع کر لیا، اور رجوع کا انداز اس کا کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا رجوع کرنے کا انداز کیا ہوگا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگا، شرمندہ ہو کر اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ رٹے رٹائے الفاظ کے ساتھ نہیں بولے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی پوری شرمندگی کا احساس رکھتے ہوئے اللہ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اگر اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئیں تو یہ اس کی اور زیادہ خوش قسمتی ہے، اس لیے کہ اللہ کو اللہ ہی کے ڈر سے نکلے ہوئے آنسو بہت پسند ہیں۔ تو اللہ پھر اس کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، پھر مزید اس پر رحمت کرتا ہے۔ تو جو شخص اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر واپس اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان والا ہر نماز یعنی ہر فرض نماز کے بعد
آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنت اس کے کتنا قریب کر دی گئی، ہر اس کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، غلطی پر اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور پھر اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے، تو جنت اس کے کتنا قریب کر دی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف موت حائل ہے، بس جو ہی وہ فوت ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ کتنی خوش قسمتی، کوئی بہت زیادہ محنت نہیں ہے، حالانکہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہم نے حاصل کرنا ہو تو محنت کرنا پڑتی ہے، اور پھر دنیا کی حیثیت تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں مقابلہ نہیں؟ سب سے بڑی خوبی یہ کہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، اور دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ تو ایک مدت کے لیے ہیں، مقررہ مدت کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا کہ مرے ہوئے بکری کے بچے کے حوالے سے بتایا کہ کوئی اس کو خریدے گا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کون خریدے گا؟ اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی کم تر قیمت جو ہے یا حیثیت اس ساری دنیا کی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو آج کا انسان بھٹکا ہوا، وہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، آخرت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے۔ حالانکہ آخرت کے بارے میں اگر وہ فکر کرے گا تو اللہ اس کی مدد کریں گے اور اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ جن اعمال کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد کریں گے اور وہ سارے چھوٹ جائیں گے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ تو سیدھے راستے پر آنے سے فائدہ کیا ہے کہ جنت اس کے قریب کر دی جائے گی، جنت اس کے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ تو آج کا مسلمان کیوں نہیں سوچتا ہے کہ میں اللہ کی جنت کو حاصل کر لوں، اور جو اس فکر میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی دنیا نہیں بنے گی، یہ ساری بات ابواب کے حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہے، تو یہ سب دنیا کے لیے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو جب معافی مانگے گا تو اللہ اس کی اصلاح کر دیں گے، اس کی غلطی بھی دور کر دیں گے، اس کو دنیا کے اندر خیر و برکت عطا کریں گے۔ بہت زیادہ کمانے والا بھی جو ہے وہ حیران ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی ہے، کہ وہ اللہ کی راہ میں پھر خرچ بھی کر رہا ہے اور اس کا مال ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بچا بچا کے رکھتا ہے اپنا مال، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا مال تباہ ہو جاتا ہے، کوئی خیر و برکت اس کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہ خیر و برکت اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ کے حکموں کی طرف آنے کے لیے۔ تو دنیا کے حصول میں اگر کوئی بظاہر زیادہ نہیں کمائی کر سکتا ہے، بہت غریب ہے، تو اگر وہ صبر کرے گا، اللہ کی رضا میں راضی رہے گا، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے چاہے کم سے کم ہی کیوں نہ ہو اس پہ راضی رہے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی کہا کہ جنت دیکھیں کتنا قریب ہوگی، کہ مالدار سے 500 سال پہلے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ آج ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ یہ وسعت ہے اللہ کی رحمت کی
کہ صبر کیا اس نے، شکر کیا اس نے، جیسے بھی حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسروں کے مقابلے میں کیا عزت دی کہ 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ تو دنیا کی طرف بھاگنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے۔ جب احکام کی پابندی کریں گے تو اللہ خود بخود دنیا ہمارے قدموں میں ڈال دے گا، پھر دنیا کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ تو یہ سب مثالیں ہسٹری میں موجود ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رضا کا اعلان کر دیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی کہ جب وہ معراج پہ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز انہوں نے جنت میں سنی۔ جو غریب ہے لیکن صبر کے ساتھ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیتے، جنت اس کے لیے قریب کر دی جاتی ہے۔ تو جو بھی اواب ہے، غلطی پر اللہ کے ڈر سے رجوع کر لینے والا، شرمندہ ہو کر معافی مانگ لینے والا، اس کے لیے دیکھیں کتنا بڑا درجہ اللہ نے رکھا ہے۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی حفیظ، کہ جو حفاظت کرتا ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے میرے بچے، 3 دفعہ ان کو پکار کر ان کی پوری توجہ حاصل کر کے کہا کہ اے میرے بچے، اللہ کی حفاظت کرو۔ اب اللہ کی کون حفاظت کرے؟ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کا مطلب کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ جو اللہ نے تمہیں احکام دیے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ تو جو اللہ کے احکام پر پابند ہے وہ حفیظ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے جنت قریب کر دی۔ جو برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کے لیے جنت قریب کر دی جاتی ہے۔ اب جو بندہ کوئی بھی غلطی کرنے کے بعد اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اس کے ایک آنکھ کے ایک آنسو کے بدلے میں اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا، اور جنت پھر اس کے قریب آ جاتی ہے۔ ایک آنسو اگر اس کا نکلتا ہے تو اس سے جہنم سے آزادی اس کو دے دی جاتی ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کتنا قریب ہے اس کے، کہ جس سے ذرا بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ کے احکام پر پابندی کرتا ہے۔ آج لوگ دنیا میں نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں لیکن جلدی پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے میں نے نمازیں شروع کی تھیں وہ تو اللہ نے میرا پورا ہی نہیں کیا۔ تو نماز دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ایک طالب علم اپنے امتحانوں میں نماز شروع کر دے کہ امتحان اچھے ہو جائیں گے، اس مقصد کے لیے نماز نہیں ہے۔ نماز اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ میرے کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ نماز اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے گی۔ نماز اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ اللہ میری خواہش پوری کر دے اور فلاں سے میری شادی ہو جائے۔ دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے نماز نہیں ہے۔ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی جائے گی اور پابندی کی جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ جہاں دنیا میں
کوئی نہ کوئی مقصد رکھ لیا جاتا ہے نماز کی پابندی کا، اور پھر جب وہ مقصد پورا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ ایک بندہ مجھے ملا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس کو کہا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ پہلے تو نماز پڑھتے تھے، اب نماز نہیں پڑھتے؟ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نعوذ باللہ بڑی غلط بات اس نے کی۔ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں؟ ہر وہ بندہ جو دنیا کے مقصد کے لیے نماز شروع کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے اظہار کرے یا نہ کرے، کہ میرا مقصد اللہ نے پورا نہیں کیا ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو تہجد بھی شروع کر دی تھی۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کی پابندی ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہم نے اللہ کے لیے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ تو اللہ کے احکام پر پابندی کرنے والا ہی حفیظ ہے، اور اسی کے لیے پھر جنت جو ہے وہ قریب کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفیظ کی مزید تشریح یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے جسم کے ساتھ روح بھی دی ہے، تم نے اس روح کی حفاظت کرنی۔ روح کی حفاظت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ ہماری روح، ہمارے دل، ان سب کے لیے اطمینان اور پاکیزگی اسی صورت میں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ تو ذکر زیادہ کریں گے تو ہماری روح کی بھی حفاظت ہوگی، پھر اس روح کا استقبال بھی ہوگا، اور پھر اس روح کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور جب بھی وہ انسان فوت ہوگا اس کی روح کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ خوبصورت پرندوں کی صورت میں جنت میں اڑے پھرے گی اور اللہ کی نعمتیں استعمال کرے گی۔ یہ وہ جنت ہے جو بہت ہی بڑی اور بڑی قیمتی چیز ہے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب، یہ تیسری بات فرمائی کہ جو غائبانہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کو اس نے نہیں دیکھا ہے پھر بھی ڈرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، پھر بھی اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ تیرے بندے تیرا بڑا ذکر کرتے ہیں، تجھ سے معافیاں مانگتے ہیں، تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں، تجھ سے تیری جو ہے وہ جہنم سے آزادی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دہراتا ہے ان کو کہ کیا واقعی وہ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ، وہ سارے تجھ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا واقعی وہ جہنم سے آزادی کی بات کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ جہنم سے آزادی کا سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ دنیا میں وہ ابھی یاد کر رہے ہیں اللہ کو، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو کتنا قریب کر دیا، انہیں ابھی پتہ نہیں ہے، اور اللہ نے آسمانوں پہ ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر کہا کہ وہ جنت مانگتے ہیں، تو کہا فرشتوں نے کہ ہاں وہ بہت رو رو کے تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ گواہ رہنا، میں نے ان کے لیے جنت واجب کر دی ہے، میں ان کو ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ جنت قریب ہے، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دین اسلام کے اوپر پابند کر لینا چاہیے، کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔
دنیا کی چند باتوں کے لیے کبھی بھی یہ بات نہ کہیں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، وہ سب کچھ دے رہا ہے۔ وہ آسمانوں پہ تمہارے لیے فیصلے کر رہا ہے کہ تمہیں میں جنت دوں گا، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ ہم اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کا سارا سب کچھ حاصل کر لیں، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بس یہ روایت بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب سب سے آخری بندہ جو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ اتنی بڑی جنت کہ اس دنیا سے بھی زیادہ بڑی جنت ملے گی۔ یہ دنیا جس کے اندر ہمارا ملک ہے، یہ ایشیا ہے، دوسرے ایشیا بر اعظم ہیں، ان سب سے بڑھ کر جنت اس کو ملے گی جو آخری بندہ ہے۔ تو جو دنیا کے اندر ڈر کر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کر رہا ہے، اس کے لیے تو جنت کتنی قریب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی فکر بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔